نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فراغ الى آلہتہم، بیمار ہو بھی تو انسان ایسے کاموں کے لیے سب بیماری ختم ہو جاتی ہے. جس کو اپنے مقصد سے پیار ہو، جس کو ایک دھن لگی ہوئی ہو، اس کو چھوٹی موٹی بیماریاں بھول جاتی ہیں. لہذا فراغ الی آلہتہم، چپکے سے گئے ان کے الہوں کے پاس. راغا کا لفظ جو ہے نظر بچا کے کترا کے نکلنے کو کہتے ہیں، یعنی پھر بھی محتاط طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ابھی تک کچھ پہرے دار ہوں، پوری طرح ساری قوم نہ گئی ہو، چند ایک لوگ پیچھے ہوں اور وہ سو رہے ہوں، تو چپکے چپکے گئے کہ کہیں وہ جاگ نہ اٹھے، اور مندر میں پہنچ گئے. جا کے بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے اور ان سے سوال کرتے ہیں. فقال الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو؟ یہ جو تمہارے آگے اتنے نذرانے پڑے ہیں، اتنے حلوے پڑے، اتنی مٹھائیاں پڑی ہیں، اتنے پھل پڑے ہیں، کھاتے نہیں ہو ان کو؟ یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یعنی بتوں سے باتیں کر رہے ہو. اگر آپ میں سے کسی نے مندر دیکھا ہو، مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو جہاں بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے آگے ٹوکریاں وغیرہ یا ایسے ٹریز رکھے ہوتے ہیں، تو جو بھی شخص کوئی باہر سے آتا ہے وہ پہلے آ کے بت کے سامنے کوئی پھل یا کوئی مٹھائی یا وٹ ایور کوئی پیسے وغیرہ وہ رکھتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، پھر ان سے دعائیں کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، دل کھول کے باتیں کرنے لگے. الا تاکلون، اور ان کی باتوں میں ایک طنز بھی ہے. اب کھاتے نہیں ہو؟ کیا ہے تم کو؟ ما لکم، کیا ہوا تمہیں؟ لا تنطقون، بولتے بھی نہیں ہو. میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں، جواب بھی نہیں دیتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے انداز پہ کوئی گھبراہٹ نہیں تاری، کوئی پریشانی نہیں. یوں لگتا ہے کہ نہایت خوشگوار موڈ میں ہے. یعنی جو گفتگو کا انداز ہے بہت ہلکا پھلکا سا ہے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، اب یہاں پھر لفظ فراغ آ گیا ہے. چپکے سے کسی چیز کی طرف جانا، متوجہ ہونا، نگاہیں بچا کے دبے پاؤں اپنے منزل کی طرف روانہ ہونا. یعنی سب سے نظریں بچا کے دبے پاؤں بالکل پھر اس آخری حصے میں پہنچ گئے جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے. کیونکہ عموماً بت جو ہیں وہ بالکل راستے میں نہیں پڑے ہوتے. اب تو جو زمانہ ترقی کر گیا ہے، شیشے میں ہوتے ہیں یا کیسز بنے ہوئے ہوتے ہیں یا ذرا اونچے کر کے رکھے ہوتے ہیں، تو بالکل پاس آ گئے اور شروع ہو گئے ان کو مارنا بالیمین، دائیں ہاتھ سے یا قوت سے. یمین کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دائیں ہاتھ یا قوت، یعنی زور زور سے مار کے توڑنے لگے پوری قوت کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ یہ طاقت کب استعمال ہو رہی؟ جب زبان سے سارے دلائل دے چکے، ہر طرح کی نصیحت کر چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں. تو جب زبانی نصیحت ان کو فائدہ نہیں دی تو انہوں نے عمل کر کے ان کو سمجھانا چاہا، قوم کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اب کیا ہوا؟ توڑ تاڑ کے چلے گئے. بیچ کی ساری کہانی یہاں نہیں آئی، مختلف اور جگہوں پر کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں. قوم اپنے میلے سے واپس آتی ہے، دیکھتی ہے بتوں کا یہ حال تو پریشان ہو اٹھتے ہیں لوگ. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ، متوجہ ہوتے ہیں اسی کی طرف، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک ہی باغی ہے یہاں جو ان بتوں کی عزت نہیں کرتا اور ہم سے ان کے بارے میں جھگڑتا رہتا. اس لیے سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام پر ہی شک کرتے ہیں اور انہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہی کے پاس آتے ہیں. یزفون، دوڑتے ہوئے. زف یزف کا معنی ہوتا ہے تیزی سے گزرنا. زفاف عربی میں کہتے ہیں پہلی رات کو شوہر کو بیوی کے پاس بھیجنا. شب زفاف، پتہ نہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یا نہیں. تو اس میں بھی ایک تیزی کا عنصر پایا جاتا ہے یا ایک شوق ہوتا ہے. تو یہاں بھی فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، دوڑتے ہوئے خاص کیفیت کے ساتھ فوراً ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے. قال، کہنے لگے، اتعبدون ما تنحتون،
کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جنہیں تم خود گھڑتے ہو؟ تنحتون نون حیتے، لکڑی، پتھر یا اس قسم کی سخت چیز کو تراشنا، اس کے لیے نحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہا تم کیا کرتے ہو؟ ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان کے آگے سر جھکاتے ہو، ان سے مانگتے ہو جن کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور جو کچھ تم بناتے ہو ان کو بھی. ان سب کا خالق بھی اللہ ہے. یہ پتھر، یہ لکڑی، یہ بھی سب اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے. قالوا ابنوا لہ بنیانا، اب جواب تو کوئی تھا نہیں، کیا دلیل دیتے؟ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ. بنیان عمارت کو کہتے ہیں، یہاں مراد ہے بہت بڑی بھٹی. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، تو انہوں نے ڈال دیا اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہیم میں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی سزا انہوں نے کس طرح دی کہ انہوں نے ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور اس میں جا پھینکا. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی. کہتے ہیں کہ یہ الاؤ تیار کرنے کا کام جو تھا خفیہ طریقے پر ہوا. کوشش یہ کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ چلے، ورنہ کہیں بھاگ نہ جائیں. یعنی جب وہ بنا رہے تھے تو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی یہ بات کہ کس کے لیے بنا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے. تو ان کا یہ عمل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ قید سے تعبیر کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو بنا ڈالا ہم نے انہی کو سب سے نچلا، یعنی ان کے مکر و فریب کو ناکام کر دیا. آگ کو گلزار بنا کر ان کی چال کو ناکارہ کر دیا. وقال، اور وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، انی ذاہب الی ربی، بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف. سیہدینی، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا. کیونکہ اب اس قوم کے بیچ میں ٹھہرنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، کوئی کام ہی باقی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ واقعہ بابل جو عراق کا شہر تھا اس میں پیش آیا، اور یہاں سے پھر وہ ہجرت کر کے شام کی طرف گئے. یعنی جب گھر والے بھی اور پوری قوم دشمن بن گئی اور کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھا، آخری حجت بھی تمام ہو گئی، اتنا بڑا معجزہ قوم نے دیکھا، پھر بھی آنکھیں نہیں کھلی، اب وہ کیا کرتے یہاں؟ اس لیے وہ شہر چھوڑ کے جانے لگے. اب یہ نہیں پتا جانا کہاں ہے. کہتے میں جا رہا ہوں، کہاں جانا ہے رب کو پتا ہے. سیہدینی، وہ مجھ کو بتائے گا، وہ میرا گائیڈ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا. اور روایات میں آتا ہے کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کا بھتیجا یا چچا زاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، اور آپ کی بیوی حضرت سارہ. یہ 3 لوگ یہاں سے نکلے اور اللہ تعالی کی رہنمائی کے مطابق شام کی طرف روانہ ہوئے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ جو شخص اس کے راستے میں سب کچھ چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی خود رہنمائی کرے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے انہیں ہم اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے. ہمیں جب تھوڑا سا بھی کوئی کام مشکل لگتا ہے تو ہم محنت یا کوشش کرنے کی بجائے کیا کرنے لگتے ہیں؟ بہانے کرنے لگتے ہیں. لیکن جو شخص اپنے کام میں سنجیدہ ہوتا ہے، مقصد میں سچا اور کھرا ہوتا ہے، پھر وہ بہانوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے رب سے مدد طلب کرتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا جذبہ سچا ہے، میرا رب مجھے ضرور راہ دکھائے گا. پھر اس کے دل میں کوئی تذبذب نہیں آتا اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، خواہ منزل معلوم نہ بھی ہو. مثلا اب کورس کے اختتام پر آپ سب کے دل میں ایک خاص پریشانی ہوگی کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، واٹ نیکسٹ. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا کیا بنے گا. ٹھیک ہے، کل کسی نے بھی نہیں دیکھا، مستقبل کا علم کسی کے پاس نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک کام کے کرنے کی لمبی چوڑی پلاننگ کریں، کوئی آپ کو بہت اچھی طرح گائیڈ کرے، اور جب آپ اس پہ پہلا ہی قدم رکھیں تو وہ سب کچھ الٹ جائے، ایک چیز بھی ورک نہ کرے. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. دین کے کام کے علاوہ دنیا کے کام کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ صبح ہوتی ہے کیا کچھ کرنے کا سوچتے ہیں، کیا وہ سب ہو جاتا ہے جو آپ سوچتے ہیں؟ حالانکہ وہ سب کچھ آپ کے بس میں بھی ہوتا ہے ایک طرح سے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ناممکنات سوچتے ہیں.
لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی نیت، خلوص، سچائی کے مطابق رہنمائی دیتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر اللہ کے توکل اور بھروسے پر نکلتے ہیں اس قوم کو چھوڑ کر. اپنی اگلی منزل کا نہیں پتا کہ اب کیا کرنا ہے مجھے، یہاں تو میرا کوئی بس نہیں چلا. اور اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے. مثلاً یہ عین ممکن ہے کہ اس وقت جو کچھ آپ سوچ رہے ہو کل کے بارے میں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، کل ان میں سے کوئی بھی کام نہ کر سکے، اور اللہ نے آپ کے لیے بالکل کچھ اور ہی سوچ رکھا ہو. اس وقت اس بات میں سر کھپانے کی بجائے کہ مجھے کیا کرنا ہے کل، اس بات میں محنت اور کوشش کریں کہ میرے اندر کتنی قابلیت پیدا ہوئی ہے، میرے اندر کتنا اخلاص آیا ہے، کتنی تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ مجھے کچھ واقعی کرنا چاہیے. تو جن لوگوں کے اندر یہ سچی تڑپ اور چمک آ جائے گی کہ انہیں کچھ واقعی کرنا ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ نکال دے گا اور بہترین راستہ نکالے گا. انی ذاہب الی ربی سیہدینی. یاد رکھیے کہ اللہ کے دین کا کام دنیا کے سارے کاموں سے انوکھا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، اور اس میں مدد اتنی ہی آتی ہے جتنی آپ خود ڈیزرو کرتے ہیں، جتنی آپ چاہتے ہیں، جتنی آپ محنت اور کوشش کرتے جاتے ہیں. آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں، وہ 10 قدم آتا ہے آپ کی طرف. لیکن پہلا قدم آپ کو بڑھانا ہے جو ہو سکتا ہے بالکل ان نون جگہ پر رکھنا پڑے. اللہ کے دین کا کام سچے جذبوں کے ساتھ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کچھ پتا نہیں تھا اب شام میں جا کے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد مکہ جا کے بسانا ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، کچھ پتا نہیں. وہ آج کو دیکھ رہے ہیں کہ آج مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا آج کے دن میں میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. وہ اپنی آج کی ذمہ داری کو صحیح طور پر پورا کر رہے ہیں. کل کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آج آپ تیار ہیں، اگر آج آپ نے تیاری کر لی ہے، تو پھر کل اتنے وسائل آپ کی تیاری کے مطابق آپ کو میسر ہوتے چلے جائیں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی. اور یہ بات بھی قرآن ہی سکھاتا ہے انسان کو. یہ جو ابھی اپنی مثال میں نے دی ہے، اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں اور نہ ہی کوئی خوبی ہے. خوبی ساری اللہ ہی کے لیے، تعریف ساری اللہ کے لیے ہے. لیکن یہ بات میرے دل میں کس نے ڈالی؟ اللہ ہی نے ڈالی، اور اس کتاب کے ذریعے ڈالی. کوئی الہام تھوڑی ہوتا ہے الگ سے. جتنے یقین کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتے چلے جائیں ویسے ہی حالات اور معاملات ہوتے چلے جاتے ہیں. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی. لیکن ہم بھروسہ کرتے ہیں انسانوں پر، بھروسہ کرتے ہیں وسائل پر، بھروسہ کرتے ہیں مال پر، مددگاروں پر. یہ ہوگا تو کام چلے گا، وہ ہوگا تو کام چلے گا. نہیں، وہ اللہ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، اسباب ضروری ہیں، ریسورسز ضروری ہیں، لیکن ریسورسز سے بھی پہلے ایک اور چیز ضروری ہے، اور وہ آپ کا سچا ارادہ، تڑپ. آپ کے اپنے اندر ایمان اور یقین کے لیول پر یہ بات کہ اس کام کی ضرورت ہے، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے، اس لیے میں اس میں اب پیچھے نہیں رہوں گی. حالات کچھ بھی ہوں، میرا جینا مرنا اسی کے ساتھ وابستہ ہے. اب آپ دیکھیں سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے. لوط علیہ السلام ساتھ آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور علاقے کی طرف نبی بنا کے بھیج دیا. اب آپ خود سوچیں، ایک مددگار ساتھ ہے، وہ بھی الگ کر دیا. وہ سدوم کے علاقے کی طرف پیغمبر بنا کے بھیج دیے گئے. اب صرف ایک بیوی ساتھ ہے، ہجرت کر رہے ہیں. اب ضرورت محسوس ہوئی مددگاروں کی کہ جو آئندہ اس کام کو آگے لے کر چلے. تو دعا مانگتے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین. اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے عطا کر. اب اس میں انہوں نے صرف بیٹے کی دعا نہیں مانگی، انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر. کیا کہا؟ رب ہب لی، اے میرے رب عطا کر میرے لیے، دے مجھ کو، من الصالحین، صالحین میں سے. چاہے اولاد ہو، چاہے اور مددگار ہو، کوئی بھی ہو، مجھے تیری مدد چاہیے.
اب آپ دیکھیں کہ پھر ہجرت کرتے ہیں تو راستے میں حضرت ہاجرہ ملتی ہیں، وہ بھی تو ایک مددگار بنتی ہے نا، ان کے بغیر آگے کا کام تو نہیں ہو سکتا تھا. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی. اشارہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف جو حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے. اور خوشخبری صرف بیٹے کی نہیں ملی، ساتھ ہی بیٹے کی ایک اعلیٰ ترین صفت حلیم ہونے کی خوشخبری بھی ملی. حلیم ہونے کا کیا معنی؟ حلیم کون ہوتا ہے؟ حلم والا، بردبار. علم کے ساتھ حلم بہت ضروری ہے، ورنہ علم بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو آپ سب لوگ جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ سب کے لیے، میرے لیے حلم کا ہونا بے حد ضروری، کیونکہ علم ایک قوت ہے نا، ایک طاقت ہے. اگر اس طاقت کے ساتھ سمجھداری نہ ہو، حکمت نہ ہو، حلم نہ ہو، بردباری نہ ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں پھر اس کے کیسے کیسے نقصان ہو سکتے ہیں. یہ طاقت کس کس کے خلاف کیسے کیسے استعمال ہو سکتی ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے کتنی نقصان دہ بھی ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف بیٹا نہیں، حلیم بیٹے کی خوشخبری دی. فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ پہنچا آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو، یعنی بلوغت کے قریب تھے جب، کہتے ہیں 13 سال کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی. قال، کہنے لگے، یا بنی، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں. کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، کر چکا ہوں نہیں، کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، پھر دیکھ لو تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگے ابا جان کر لیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے، صابر پائیں گے. اب اسماعیل علیہ السلام کا حلیم ہونا یہاں ثابت ہوتا ہے. تو حلیم کون ہوتا ہے؟ جو تحمل سے دوسرے کی بات سنے، سمجھے اور اس کے ساتھ احسن طریقے سے تعاون کرے، اور بڑی سے بڑی مشکل اور خلاف نفس اور مرضی کے خلاف بات سن کر بھی طیش میں نہ آئے، جذباتیت کا مظاہرہ نہ کرے. اب چونکہ پیغمبر کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اس پر عمل ضروری ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو 3 رات تک یہ خواب آیا تھا جس میں آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ اللہ کے حکم سے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا. اب آپ دیکھیے یہ وہ بیٹا ہے جو اتنی عمر گزرنے کے بعد، سارے خاندان کے بچھڑنے کے بعد ملا ہے. کتنا پیار ہو سکتا ہے انہیں اسماعیل علیہ السلام سے. ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے کہ آپ کے ماں، باپ، بہن، بھائی، سارے رشتہ دار، ساری برادری، کنبہ، قبیلہ، ملک، وطن کے لوگ آپ کو باہر پھینک دیں، ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیں، اور آپ اللہ کے بھروسے ایک نیا سفر شروع کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، اور پھر ساتھ ہی حکم مل جائے کہ اللہ کے نام پر اس اولاد کو ٹھکانے لگا دو. تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ یعنی وہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے نا. یعنی عام حالات میں بھی کہ جب ہمارے سارے رشتہ دار ہمارے آس پاس ہوں، اس وقت بھی اس حکم پہ عمل کرنا مشکل ہے. کہاں یہ کہ گھر بھی گیا، وطن بھی گیا، سب کچھ گیا، اور کس اذیت کے ساتھ وہاں سے نکالے گئے. پھر اپنے کام کے لیے مددگار چاہیے تھا، اسی لیے تو صالح مددگار مانگا تھا. وہ جب ملا اور تھوڑا سا بڑا ہوا، دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا. اور دوڑ دھوپ کی عمر قابل ذکر ہے کہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے اب وہ کچھ کام وام کرنے لگا تھا، بھاگ دوڑ باپ کے ساتھ کرنے کے قابل ہو گیا تھا، یعنی اب وہ حقیقی معنوں میں مددگار بن رہا تھا. تو اسی وقت حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو. اب ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے خواب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں افعل ما تؤمر، ابا جان کر لیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
ان قریب آپ پائیں گے مجھے صابرین میں سے، یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اتنا صالح اور انتہائی فرما بردار بیٹا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کس اسکول میں پڑھتے تھے، کس معلم کے پاس جاتے تھے، کس نے یہ تربیت کی تھی ان کی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، یعنی کسی خاص اسکول سے بلانگ کرتے تھے کہ اس کی کرامت تھی، اس کا خاص انداز تربیت تھا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آداب فرزندی یعنی بیٹا ہونے کے آداب کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے. یہ سب کچھ کہاں سے ملا تھا ان کو؟ ٹین ایجر تھے، 13 میں قدم رکھا تھا یا 13 کے تھے. آج کے ٹین ایجرز، ان کا تحمل، ان کا حلم، ان کی والدین کے لیے اطاعت اور فرما برداری اور یہ اخلاق اور یہ کردار، آخر کیوں نہیں؟ کہاں غلطی ہو گئی؟ ہم سب بھی آنکھیں بند کر کے مغرب کے اس نظریے پر چلتے چلے جا رہے ہیں کہ ٹین ایج ہے، اور ٹین ایج کی بات کرتے کرتے ہم نے اتنا سر پہ چڑھا لیا ہے نئی نسل کو کہ ہر چیز کے لیے کھلی چھٹی دے دی. خود ان کے غلام بن گئے کہ ٹھیک ہے جو چاہے کرے. ہار مانے بیٹھے ہیں ان کے آگے، کسی خیر کی توقع پھر نہیں رکھتے. نہیں، اس نئی نسل سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ان کے اندر خیر ہے، کمی اپنے اندر ہے. جب ماں باپ کا عملی نمونہ سامنے ہو، جب والدین کے دل میں اللہ کی محبت ہو، والدین اپنے رب کے اطاعت گزار ہو، تو پھر بچے بھی آپ کے اطاعت گزار ہو جائیں گے. اور اگر آپ کے اپنے اندر وہ اطاعت کا جذبہ نہیں تو بچوں سے کس چیز کی توقع رکھتے؟ آپ ان کو دنیا کا بندہ بنا رہے ہیں، وہ آپ کی اطاعت کیوں کرے؟ جب آپ ان کو اللہ سے جوڑیں گے تو ہی وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے، خواہ وہ 13 ہو یا پھر 19 ہو یا اس سے زیادہ ہو یا کم ہو. تو اس لیے ذمہ داری دونوں طرف کی بنتی ہے. فلما اسلما، پھر جب دونوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. اسلما، اسلام کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، یعنی باپ اور بیٹا دونوں امتحان کے لیے آمادہ ہو گئے. دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، دونوں نے ہی اپنا آپ سونپ دیا اپنے رب کو، قربانی کے لیے تیار ہو گئے. کیونکہ آزمائش تو دونوں کی تھی. اگر ایک جان دے رہا ہے تو دوسرا اپنی محبت پہ چھری پھیر رہا ہے، وہ بھی کچھ آسان نہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو پیشانی کے بل لٹایا. کیوں؟ 2 وجوہات ہو سکتی. ایک تو یہ کہ سجدے کی پوزیشن ہو، اطاعت کی حالت میں، ٹوٹل سبمیشن کی حالت میں اللہ کے حضور جان دے. اور دوسرے یہ کہ اگر کروٹ پہ ہے اور سامنے سے نظر آ رہا ہے باپ یا باپ کو بیٹا تو پھر مشکل ہو جاتی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو الٹا لٹا دیا، تلہ گرا دیا. جبین پیشانی کو کہتے ہیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اس کو پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے سچ کر دکھایا خواب. انا كذلك نجزي المحسنين، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں محسنین کو. ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی تصدیق کس طرح کی؟ کہ آخری مرحلے تک عمل کر دکھایا، جو کچھ خواب میں دیکھا تھا ویسے ہی کر کے دکھایا. اور پھر ساتھ ہی خوشخبری دے دی گئی کہ ہمارا دستور ہے کہ ہم نیک لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں، لیکن جب وہ آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں اور اس آزمائش سے نکال بھی لیتے ہیں. ان ھذا لھو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی کھلی آزمائش تھی. کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پہ آتی. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزما لیتا ہے. اور ہر شخص کی آزمائش کا رنگ مختلف ہے، مختلف طریقوں پہ انسان آزمائے جاتے ہیں.
اور پھر یہ آزمائش جس کو اللہ تعالیٰ خود آزمائش کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی کھلی آزمائش کہہ رہے ہیں، پھر اس کے آزمائش ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ لاڈلے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے کیسے نکالا، کیسے سرخرو کیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. یہ بڑی قربانی کیا تھی، یا ذبیحہ کیا تھا؟ ایک مینڈھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا تھا. اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کیا گیا. پھر اسی سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب الہی کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا گیا اور عید الاضحیٰ کا سب سے پسندیدہ فعل قرار پایا. یہ ہے جزا محسنوں کی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر بعد والوں میں، یعنی پچھلوں کے اندر اللہ نے ایک امت کو اس ملت ابراہیمی پہ باقی رکھا. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ باقی رہ گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی سورۃ الشعراء میں گزر چکی ہے، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اے رب پچھلوں میں میرا پائیدار چرچا قائم رکھ. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، انہیں شہرت دوام دی یعنی نیکی میں، اور اس کے ساتھ ان کے مشن کو بھی باقی رکھا. سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں. پھر فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم علیہ السلام کے لیے 2 دفعہ یہ بات آ رہی، محسنین کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں. محسنین کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ 1-2 لفظوں میں نہیں ہو سکتا، یا اس کا معنی 1-2 لفظوں میں نہیں بتا سکتے. عموماً اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نیکوکار. کوئی بھی فیلنگ نہیں آتی خاص اس سے، ہاں نیکی کرنے والے. احسان کا اصل مطلب کیا ہے کہ کسی بھی کام کو بہتر سے بہتر انداز پہ کرنا، جسے عام زبان میں ایکسیلنس کے لیول پہ کرنے کو کہتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہوئے کرنا. اور یہ لیول کب آتا ہے؟ جب انسان کے دل کی کیفیت کچھ اس طرح ہو، جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے، تو اس پر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ کر جتنا اچھا کام ہم کر سکتے ہیں وہ کام ایکسیلنس کے لیول پر ہوتا ہے، وہ محسن کا کام ہوتا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہ آئے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یعنی خود دیکھنے کی کیفیت نہ ہو تو اس کے دیکھنے کو محسوس ضرور کیا جائے. تو 3 چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر محسن کے اندر ہونی چاہیے، یا محسن وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ 3 چیزیں کم از کم ہو. نمبر 1 اخلاص نیت، جو کام ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے شہرت یا تعریف پانے کے لیے نہیں. نمبر 2 صرف اطاعت کے جذبے سے نہیں، اطاعت میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ نوکری کا وقت پورا کرنا، اتنے گھنٹے کی کمٹمنٹ ہے، بس وقت پورا ہو گیا ہم جا رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ انسان صرف ٹائم پورا ہی نہیں کرے بلکہ اس کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ محبت کے عنصر کو بھی شامل کر لے. اور پھر تیسری بات یہ کہ کام کے آداب اور ارکان کو اس طریقے پہ انجام دیا جائے جو بہتر سے بہتر ہو. تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر کام احسان کے درجے پہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیا. دنیا میں بدلہ کیا تھا کہ نمبر 1 ان کا مشن باقی رہا. آپ کی نسل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جنہوں نے آپ کے مشن کو مکمل کر دیا، ایک مکمل انقلاب پیدا کیا. اور دوسرا یہ کہ ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کا نام اور ان کی آل کا نام بھی آتا ہے کہ ان پر بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اور اکثر مذاہب کے لوگ انہیں اپنا پیشوا اور رہنما سمجھتے ہیں. اور ان کی بھی خوبی کیا تھی؟ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.